تو آج ہم ایک غیر معمولی کتاب پر بات کرنے والے ہیں، خدا کی تلاش۔ جی، اور خاص طور پر محمد منتظر مہدی کے یوٹیوب چینل دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر اس کا جو جائزہ پیش کیا گیا ہے اس پر۔ بالکل، یہ جائزہ خود مطلب ایک کہانی جیسا ہے، ایک اندرونی سفر، ایک فکری جستجو جو شک اور یقین کے بیچ میں ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی عام مذہبی کتاب نہیں ہے۔ ریویو میں جیسے بتایا گیا ہے، مصنف کا ذہن بڑا منطقی ہے، وہ روایتی جوابات سے آپ کہہ لیں مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، مسجد سے لائبریری، پھر فلسفیوں کے خیالات، اور یہاں تک کہ وہ دہریت تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، خدا کے انکار تک۔ جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ سوال وہی رہتا ہے، خدا کیا صرف ایک عقیدہ ہے یا کوئی ٹھوس حقیقت؟ اور ریویو اس بات کو وہ بڑی خوبصورتی سے سامنے لاتا ہے کہ یہ تلاش، یہ سفر کسی سسپنس کہانی سے کم نہیں ہے۔ بالکل، اور محمد منتظر مہدی کا جو جائزہ ہے دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر، وہ صرف خلاصہ نہیں کرتا۔ نہیں نا، نہیں، وہ کتاب کی روح تک پہنچتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے مصنف قدیم یونانی فلسفیوں جیسے افلاطون سے لے کر وہ برگسوں جیسے نئے زمانے کے مفکرین تک کا سفر کرتے ہیں۔ اچھا؟ کتاب میں ایک مقام لادریت کا بھی ہے، یعنی یہ مان لینا کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا حتمی علم وہ شاید ممکن ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ تو کافی گہری کشمکش ہے۔ جی ہاں، اور ریویو کے مطابق یہ کشمکش پڑھنے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلتی ہے۔ اور یہی تو خاص بات ہے اس ریویو کی، وہ صرف فکری پہلو نہیں دکھاتے، جذباتی گہرائی بھی ہے۔ بالکل۔ مصنف کی والدہ کی دعائیں، تنہائی کے وہ لمحے، راتوں کی بے چینی، ریویو میں یہ سب سامنے لایا گیا ہے۔ جی، جائزہ نگار نے واضح کیا ہے کہ یہ صرف دماغ کی کہانی نہیں، یہ دل کی بھی کہانی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ریویو اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ کتاب دہریت کو بس رد نہیں کر دیتی، اچھا؟ مطلب اس کے دلائل پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، سنجیدگی سے تجزیہ کرتی ہے، پھر سائنس اور مذہب کا جو پیچیدہ تعلق ہے اس پر بھی بات ہے، تصوف یعنی روحانی تجربے کا پہلو بھی ہے۔ واہ! اور منتظر مہدی اپنے جائزے میں مصنف کی زبان کی بھی تعریف کرتے ہیں، سادہ لیکن پرکشش، جس کی وجہ سے یہ گہری باتیں بھی عام قاری سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا منتظر مہدی کے ریویو کے حساب سے کتاب کا اصل پیغام ہے روایت سے ہٹ کر سچائی تک پہنچنا۔ جی، اپنی عقل، اپنے تجربے سے۔ جی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سنی سنائی باتوں پر نہیں، خود سوال کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو چینل ہے دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز، یہ خود ایسی فکر انگیز گفتگو کا ایک مرکز ہے۔ بالکل، منتظر مہدی کا انداز ایسا ہے کہ وہ سننے والے کو کتاب کے تجربے میں شریک کر لیتے ہیں۔ وہ صرف مواد پر نہیں، قاری پر اس کے اثرات کی بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بھلے کتاب ایک نتیجے پر پہنچتی ہو، لیکن اصل اہمیت شاید اس سفر کی ہے، ان سوالات کی جو یہ اٹھاتی ہیں۔ بالکل، تو ریویو ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم خود تیار ہیں ایسے کسی فکری سفر کے لیے؟ کیا ہم میں ہمت ہے اپنے پختہ عقائد پر سوال اٹھانے کی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ تو آخر میں یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ شاید زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پہلے سے موجود نظریات کے وہ خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ گہری بات ہے۔ یہ کتاب اور خاص طور پر محمد منتظر مہدی کا یہ جائزہ ہمیں اسی بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے، یقین اصل میں ہے کیا، اور سچ کی تلاش کے لیے کتنی ہمت چاہیے۔